یہ امت کیوں برپا کی گئی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ امت مسلمہ کے غرض تاسیس اور اس کے مقصد وجود کے بیان میں قرآن مجید نے دو اصطلاحات استعمال کی۔ ان میں سے ایک اصطلاح ذرا فلسفیانہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ایک اصطلاح نسبتاً عام فہم ہے اور آسان، اور یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت عوام کے لیے بھی ہے، خواص کے لیے بھی، فلاسفہ اور حکماء کے لیے بھی رہنمائی اسی میں ہے، اور عوام الناس کے لیے بھی رہنمائی کا فریضہ اسی کتاب عزیز کو سر انجام دینا ہے۔ لہذا آپ اس کتاب میں یہ دیکھیں گے کہ بڑے گہرے علمی مضامین بھی ہیں، فلسفیانہ مباحث بھی ہیں، لیکن بہت عام فہم انداز میں یہ اپنے اصل مقصد کو بڑی سلیس زبان میں بھی بیان کر دیتا ہے، تاکہ ایک طرف اہل خرد کے لیے سامان غور و فکر جو ہے مہیا ہو جائے، تو دوسری طرف عوام بھی اس کی ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہ رہے۔ دو اصطلاحات جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس امت مسلمہ کی غرض تاسیس، پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی اگر بنایا جائے، کوئی اجتماعی ہیئت تشکیل دی جائے، تو سب سے پہلے اس کے اغراض و مقاصد معین کیے جاتے ہیں۔ یہ انجمن ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ہم نے ادارہ کس لیے تشکیل دیا ہے؟ اس کے اہداف کیا ہیں؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ تو اتنی بڑی امت، اور یہ ذہن میں رکھیے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ امت کے معنی ہی ہے ہم مقصد لوگوں کی اجتماعیت۔ عربی زبان میں اما یا امو کے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ آمین البیت الحرام، قرآن مجید میں حجاج کرام کو کہا گیا کہ پوری دنیا سے، اطراف و اکناف سے، چہار دانگے عالم سے جو لوگ بھی بیت اللہ کا قصد کر کے چل رہے ہیں حج کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ آمین البیت الحرام، وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کیے ہوئے۔ تو اما یا امو کے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اسی سے لفظ امت بنا ہے، اور اس کے معنی ہے ہم مقصد لوگوں کی اجتماعیت، جن کا قصد ایک ہے، مقصد ایک ہے، ہدف ایک ہے۔ اس اعتبار سے امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وہ مقصد کیا ہے؟ غرض تاسیس کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے اکثر نے کبھی اس کے بارے میں غور بھی نہیں کیا۔ مسلمان تو ہم اللہ کے فضل سے اس لیے بن گئے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے۔ یہ تو ہمیں بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی ایثار کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کوئی نقصان برداشت کیے ہوئے ہمیں اللہ کی یہ دولت اسلام میسر ہے۔ لہذا اکثر و بیشتر کبھی ہم نے یہ غور کرنے کی تکلیف تک نہیں کی کہ اس مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں، اس امت کی غرض تاسیس کیا ہے۔ اس غرض تاسیس کو آج سمجھیے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید نے دو اصطلاحات استعمال کی۔ ایک ہے شہادت علی الناس، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا، امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔ یہ پر کو میں خاص طور پر پروناؤنس کر رہا ہوں زور دے کر، اس کا مفہوم ابھی عرض کروں گا۔ اور ایک اصول میں نے بارہا، جو حضرات بھی ان دروس قرآن کی محافل میں شرکت فرماتے رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ میں نے یہ دیکھا ہے مطالعہ قرآن اور غور و فکر کے دوران کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ یہ مضمون جو سورہ بقرہ میں آیا ہے دوسرے پارے کے آغاز میں، یہی سورہ حج کی آخری آیت میں بھی ہے، جہاں فرمایا گیا ہے مسلمانوں جہاد کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، محنت کرو، جہاد کرو، جد و جہد کرو، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ لیکن یہ چناؤ، یہ سلیکشن کس لیے ہوا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بن جائیں تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی۔
ترتیب صرف الٹ گئی. سورہ بقرہ میں امت کا ذکر پہلے ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بعد میں ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. سورہ حج میں حضور کا ذکر پہلے ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور امت کا بعد میں ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. مضمون ایک ہی ہے. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ چونکہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے. میرے کیسٹس موجود ہیں اسلام کا فلسفہ شہادت. اس شہادت علی الناس کے معنی کیا ہے؟ شہادت کسی کے حق میں ہوتی ہے، کسی کے خلاف. آپ کسی مقدمے کے اندر اگر بطور گواہ پیش ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک فریق کے حق میں آپ کی بات جاتی ہے، ایک کے خلاف جاتی ہے. تو گواہی کے لیے بھی یہ دونوں لفظ آئے قرآن مجید میں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. لام آتا ہے عربی زبان میں کسی شے کے کسی کے حق میں ہونے کے لیے. اللہ کے حق میں گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے گواہ، اللہ کی توحید کے گواہ، اللہ کے دین کے گواہ. اپنی زبان سے گواہی دو، اپنے عمل سے گواہی دو، انفرادی طور پر گواہی دو، عملی طور پر گواہی دو. تمہارا ہر عمل گواہی دے رہا ہو کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو. تمہارا طرز عمل پکار پکار کر لوگوں کو بتا رہا ہو کہ یہ محمد عربی کا نام لیوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے. گواہی قولی، گواہی عملی. یہ گواہی کس کے حق میں ہے؟ اللہ کے حق میں. یہ گواہی کس کے حق میں ہے؟ محمد الرسول اللہ کے حق میں. جو علامہ اقبال نے کہا ہے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. لیکن یہ گواہی کسی کے خلاف بھی پڑ رہی ہے. کس کے خلاف؟ دنیا کے سامنے جب آپ نے گواہی دے دی دین کے حق کی، دین کی حقانیت کی، محمد الرسول اللہ کی صداقت کی، تو اب ان کے اوپر ایک گواہی قائم ہو گئی کہ قیامت کے دن وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ اللہ ہمارے سامنے تو تیرا دین آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ہمیں تو کسی نے متعارف ہی نہیں کرایا، نہ تیرے ساتھ، نہ تیرے رسول کے ساتھ، نہ تیرے کلام کے ساتھ. یہ ہے لوگوں پر گواہی قائم ہو جانا جو قیامت کے دن ان کے خلاف پڑے گی. اس لیے کہ جیسے ابھی جواد صاحب فرما رہے تھے کہ اگر لا علمی ہو تو پھر بھی کوئی عذر ہے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. اگرچہ اس دنیا میں تو اصول یہ ہے عدالت کا، آپ کو معلوم ہے کہ ignorance of law is no excuse. قانون آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ عذر نہیں پیش کر سکتے. قانون کی گرفت میں آ گئے ہیں تو قانون تو آپ کو پکڑ لے گا، چاہے آپ کے علم میں تھا چاہے نہیں تھا. لیکن عدالت اخروی میں معاملہ یہ نہیں ہے، لا علمی بھی ایک عذر کے درجے میں آ جائے. لہذا اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا تاکہ لوگ لا علمی کا عذر پیش نہ کر سکیں. وہ گواہی دے دیں اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کہ یہ ہے دین حق، یہ ہے اللہ کا دیا ہوا راستہ، یہ میں چل کر دکھا رہا ہوں، حجت قائم کر رہا ہوں. یہ امپریکٹیکیبل بھی نہیں ہے، ناقابل عمل بھی نہیں ہے. دیکھو میں تم جیسا انسان ہوں، مجھے بھی پیٹ لگا ہوا ہے، میری بھی احتیاجات ہیں، میرے بھی بال بچے ہیں، زندگی کے تمام تقاضے میرے ساتھ بھی ہیں، پھر میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہوں. حجت قائم ہوتی ہے. یہ ہے در حقیقت رسالت کے ضمن میں اہم ترین یہ اصطلاح قرآن مجید کی. اور جب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب یہ اجتماعی طور پر ذمہ داری امت پر آ گئی. اب انہیں گواہی دینی ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر. اور یہ مقصد تاسیس ہے اس امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول نے تو اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں گواہی لوگوں سے لے لی تھی. الا هل بلغت، تو لوگوں میں نے پہنچا دیا. اور سب نے کہا، 1.25 لاکھ کا مجمع بیک زبان انہوں نے کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت. حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا. پھر اللہ کی جناب میں عرض کیا ہے اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے. اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، میرا فرض منصبی ادا ہو گیا. پھر لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب یہ ذمہ داری میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گئی. اب تمہیں پہنچانا، اس لیے کہ میں رسول صرف تمہارے لیے بن کر نہیں آیا تھا، میں تو پوری نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. میں تو تا قیامت میں رسول ہوں اللہ کا. جتنے انسان اس وقت ہیں دنیا میں اور جتنے انسان تا قیامت آئیں گے،
ان سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب یہ شہادت جو میں نے تم پر دی ہے تمہیں دینی ہے پوری نوع انسانی کی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں لفظ شہادت کے ایک کا مفہوم جو ہے صرف ایک ہی معنی عام ہو گئے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، بس یہ شہادت ہے، اور شہید کا صرف یہی مفہوم رہ گیا. تمام رسول شہید ہیں، حالانکہ رسول اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہوئے. نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ سب شہید ہیں، سب گواہ ہیں اللہ کے، گواہی دی انہوں نے اپنے عمل سے، ایک ایک لمحہ ان کا گواہی دیتے ہوئے بسر ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس دن کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جبکہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے. جس امت کی طرف جو رسول بھیجے گئے وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کریں گے اس عدالت اخروی میں، جس کو آپ کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس. سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ تیرا دین، تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. اب یہ ذمہ دار ہیں، یہ مسئول ہیں، یہ اکاؤنٹیبل ہیں. اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئیں گے اور اپنی امت کے بارے میں ٹیسٹیفائی کریں گے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. اب اپنے طرز عمل کے ذمہ دار، مسئول اور اکاؤنٹیبل یہ خود. بہرحال میں اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پہلی بات یہ سامنے آئی کہ امت مسلمہ کی غرض تاسیس ہے شہادت علی الناس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی کے لیے محنت، جد و جہد، کوشش، اس کے لیے سورہ حج میں پکارا گیا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا یہ قدر فلسفیانہ مضمون ہے. البتہ قرآن مجید نے اس امت کی غرض تاسیس کے لیے ایک اصطلاح آسان بھی اختیار کی، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. امت کیوں بنائی گئی؟ سورہ آل عمران میں فرمایا، اور دیکھیے آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران آپس میں بہنے ہیں، جوڑا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. دنیا کی قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنے لیے جد و جہد کرتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی عظمت، اپنی سربلندی، اپنے لیے قوت اور سطوت حاصل کرنا. لیکن اے مسلمانوں تم سمجھو تمہیں دنیا والوں کے لیے زندہ رہنا ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے شکوہ میں، بہت مشہور شعر ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ہم دوسروں کے لیے زندہ ہیں جبکہ لوگ اپنے لیے زندہ ہیں، اپنے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، بدی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھو. پھر وہی بات، اہم مضمون دو دفعہ ضرور آنا چاہیے. یہ مضمون اسی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ان دونوں آیات میں ربط کیا ہے؟ پہلی آیت خطاب کر رہی ہے صحابہ کرام کو. صحابہ کرام وہ تھے جن میں سے ایک ایک فرد کو معلوم تھا کہ میرا فرض منصبی کیا ہے، میں کس لیے امت محمد میں شامل ہوا ہوں، بحیثیت امتی میری ذمہ داری کیا ہے. لہذا وہاں مجموعی طور پر امت کو خطاب کیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو اے محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت، پوری انسانی تاریخ کے اندر بہترین گروہ، بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالے گئے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے، انہیں حق کی طرف بلانے کے لیے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، انہیں ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے. تم تو دنیا والوں کی بھلائی اور بہبود کے لیے نکالے گئے ہو، اور تمہارا تو فرض منصبی کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. اولئک هم المفلحون. لیکن یہ جان لو، یہ میں دوسری آیت کی طرف آ گیا. یہ پہلی آیت جو ہے یہ پوری امت کے لیے، لیکن دوسری آیت یہ در حقیقت اس دور کے لیے ہے جیسے مثلاً آج کا دور ہے. امت بھول گئی اپنے مقصد کو،
آج ہم یہ سمجھے بیٹھے ہم بھی بس ایک قوم ہے جیسے دنیا میں اور قومیں ہیں. ہم میں سے ہر فرد کو بھی جینا ہے، دوڑنا ہے، بھاگنا ہے. کائے کے لیے؟ جیسے کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی پارسی اپنے معاش کے لیے، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، گھر بنانے کے لیے، گھر سجانے کے لیے، ساز و سامان جمع کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ اس کی، وہی بھاگ دوڑ ہماری. بس یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ کسی بندر میں چلا جاتا ہے اگر جاتا ہے. اور ہم میں بھی نماز پڑھنے والے کتنے رہ گئے. پھر یہ کہ اجتماعی سطح پر جو ان کے اہداف ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، وہی ہمارے مقاصد. ان کا بھی زور چلتا ہے تو وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کی زمینیں چھین لیتے ہیں، دوسروں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں. ہمارا بھی داؤ لگے گا تو ہم بھی کہیں اپنی حکومت جو ہے اس کی توسیع کر لیں گے. یہ ہے ہمارا دور زوال کہ امت بھول گئی کہ ہماری مقصد تاسیس کیا تھی، ہمارے مقاصد کیا تھے، ہمارا نصب العین کیا. اس حالت میں کیا ہو، اس امت میں سے کچھ لوگ جو بیدار ہو جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، جو جاگ جائیں، جنہیں یاد آ جائے. مجھے بڑا پسند ہے یہ ہمدرد کے جو پرچے بچوں کے لیے خاص طور پر جو رسالہ نکلتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جاگو اور جگاؤ. جاگو اور جگاؤ بڑی اچھی اصطلاح ہے، بڑی عام فہم. خود جاگو اور جو جاگ جائیں دوسروں کو جگائیں، بیدار کریں. جو جاگ گئے ہیں، جنہیں یہ ہوش آ گیا ہے، میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں تو بحیثیت مجموعی اس امت کا فرد ہوں جو دنیا والوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی. میرے ذمے تو بڑا عظیم فریضہ ہے. وہ فریضہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے سپرد کرتا رہا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جسے یہ ہوش آ جائے اب وہ دوسروں کو جگائے. جو جاگتے جائیں وہ ایک امت بن جائے، چھوٹی امت. جیسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ریاست میں ریاست، پارٹی میں پارٹی. ایک بڑی امت ہے، 1 ارب سے زیادہ کی تعداد میں امت محمد ہے اس وقت دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سوئے ہوئے ہیں. کس اعتبار سے سوئے ہوئے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے سوئے ہوئے نہیں ہیں. ہر شخص اپنی بہتری کے لیے کوشاں ہے، زور لگا رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے. دین کے اعتبار سے سو گئے، بحیثیت امت محمد جو ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے سوئے ہوئے. تو جو جاگ جائیں وہ جاگیں، آپس میں مل جل کر اس بڑی امت میں ایک چھوٹی امت بنائیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک امت تو ایسی لازماً ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے. اور نوٹ کیجئے آخری ٹکڑا اس آیت کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جان لو کہ صرف وہی ہوں گے فلاح پانے والے. یہ سوئے ہوئے فلاح نہیں پائیں گے. جو جاگ جائیں گے اور جگائیں گے اور جو اپنے اس فرض منصبی کو ادا کریں گے، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صرف وہ ہوں گے فلاح پانے والے. اولئک هم المفلحون. آپ صدق کے دل سے دعا کیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پہلا تمہیدی مضمون میرا ختم ہوا. ذہن میں ٹانکتے جائیے. خلاصہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی غرض تاسیس یا شہادت علی الناس کہیے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب دوسرا مضمون ہے، اس کے لیے ذرا یہ الٹ لیجئے آخری صفحے پر، چونکہ یہ 2 ورقہ ہے. اس پر میں نے ایک بڑی محنت کر کے قرآن مجید کے 9 مقامات منتخب کیے. ایک مضمون کو واضح کرنا مقصود ہے. وہ مضمون کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھیے. بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بہت سے انتہائی نیک لوگ، انتہائی نیک نیت لوگ، پھر یہ کہ دین کے لیے حرکت بھی کر رہے ہیں، جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ایک مغالطے میں مبتلا ہو گئے. وہ مغالطہ کیا ہے کہ صرف نیکی کی تلقین کفایت کرتی ہے، نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں. کسی برائی پر تنقید کا کوئی فائدہ نہیں. بھلائی کی تلقین کرو، جب بھلائی پھیلے گی خود بخود جو بدی ہے وہ رفع ہو جائے گی. بعض اعتبارات سے بات بڑی وزنی بات ہوتی ہے. تم روشنی پھیلاؤ، تاریکی خود بخود کافور ہو جائے گی. بھلائی کا پرچار کرو، بھلائی کو پھیلاؤ، بدی جو ہے خود بخود جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی. لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور دینی اعتبار سے بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس میں بہت سے نیک نیت حضرات، ان کی نیت سے پر کوئی شک نہیں، پھر ان کا جو مجاہدانہ کردار ہے، اس کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں، وہ سب بھی مسلم ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں آج آپ قرآن مجید کے 9 مقامات کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باہم لازم و ملزوم
میں نے جو اس کا عنوان قائم کیا ذیلی، باہم لازم و ملزوم ایک گاڑی کے دو پہیے یا ایک ہی تصویر کے دو رخ۔ ایک پہیے پر تو گاڑی گھوم جاتی ہے، دو پہیوں پر گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ ایک گاڑی کے دو پہیے، اسی طریقے سے ایک تصویر کے دو رخ، باہم لازم و ملزوم۔ اس کو چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ ذہن نشین کرانا مقصود ہے، تو میں نے یہ 9 مقامات قرآن مجید کے نکالے جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ دونوں لازم ہیں، لازم و ملزوم۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید تو یہ دو چیزیں بیان کر رہا ہے لیکن اصل میں تو ایک ہی چیز ضروری ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے قرآن پر طعن کیا ہے، اللہ کے کلام پر گویا کہ میں ایک یہ نقص نکال رہا ہوں کہ شاید یہ صرف شاعری ہو رہی ہے، لفاظی ہو رہی ہے۔ قرآن ہر جگہ دونوں اصطلاحات کو لا رہا ہے۔ دیکھیے چونکہ وقت کم ہے، اب ذرا ایک ایک کر کے ان آیات کو پڑھیے۔ میں نے الحمدللہ شروع کیا اس اعتبار سے کہ شان باری تعالی سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں بیان ہوئی، اور یہ آیت تو آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہوگی اس لیے کہ ہر خطبہ جمعہ میں آپ یہ آیت سنتے ہیں۔ خطبہ ثانیہ جب ہوتا ہے جس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو یہ آیت جو ہے اس پر خطبہ ختم ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال توازن پیدا کیا ہے، حکم بھی دیا 3 باتوں کا، روکا بھی 3 باتوں سے۔ عجیب توازن ہے، ذرا غور کیجئے اس کے حسن توازن ہی میں سارا حسن ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، اگر آپ نے توازن ڈسٹرب کر دیا اس میں حسن باقی نہیں رہے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کا حق ادا کرنے۔ میں چونکہ اس وقت درس نہیں دے رہا ہوں ان آیات کا، مقصود صرف یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر رہے کہ امر اور نہی یہ دونوں ساتھ ساتھ، اور اس میں یہاں توازن اللہ نے اس درجے کیا ہے کہ 3 ہی چیزیں مقابل میں لایا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ بھی نیکیوں کا حکم دیتا ہے تو بدیوں سے روکتا بھی، ورنہ اگر وہ فلسفہ درست ہوتا کہ محض نیکی کی تلقین سے بدی خود و خود کافور ہو جائے گی تو بدی کی نشاندہی کر کے اس سے روکنے کی اضافی طور پر ضرورت نہیں تھی۔ آگے چلیے نمبر 2، تقاضائے فطرت و حکمت۔ یہاں میں نے سورہ لقمان کی آیت لی ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا، نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے۔ سلیم العقل سلیم الفطرت انسان، حکیم اور دانا انسان۔ انہوں نے اپنے غور و فکر سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہاں سے قرآن مجید نے حضرت لقمان کو امر بنا دیا، اس لیے کہ ان کا ذکر جب تک قرآن ہے ان کا ذکر موجود ہے، اور ہمیشہ قرآن رہے گا ان کا ذکر موجود رہے گا۔ یہ شان ہے اللہ نے اپنے اس بندے کی جو بڑھائی ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے تعین کے ساتھ یا تو رسولوں کا نام آتا ہے، یا یہ کہ صحابہ میں سے حضرت زید کا ذکر خاص طور پر صحابہ جو ہے اس اعتبار سے کیا کرتے تھے کس قدر خوش قسمت ہے اس کا نام قرآن میں آیا۔ فلما قضا زید وطرہا، تو یہ وطرہ منہا زید وطرہ یہ سورہ احزاب میں آیا تو لوگ رش کرتے تھے، زید تمہارا نام قرآن میں آیا ہے۔ ایسے ہی یہ ایک حکیم اور دانا انسان۔ اب ان کی اسی لیے میں نے عنوان قائم کیا تقاضائے فطرت و حکمت۔ فطرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے، اب ان کی یہ آیت نوٹ کیجئے جو قرآن مجید میں ان کی بات نقل فرمائی گئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بچے نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر صبر کر جو تجھ پر بیتے۔ دیکھیے بڑی پیاری بات، نیکی کی تلقین پر کبھی آپ کو ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی، لوگ سن لیں گے مانے یا نہ مانے، بھائی بھلا کام کیا کرو، نیک کام کیا کرو، بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی روزہ رکھا کرو، کوئی آپ کو پلٹ کر گالی نہیں دے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن اصل میں جب جوابی کارروائی ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے، جب آپ کسی بدی پر روکیں اس وقت پھر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے،
اس وقت پھر جو ہے ریٹیلیشن ہوتی ہے. چھوٹے سے بچے کو کہہ کر دیکھیے کہ بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ سڑک ہے. کسی کا سر پھوڑ دو گے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دو گے، لیکن ذرا کہہ کے دیکھیے پھر آپ کا وہاں سے اپنی عزت کو سالم لے کر واپس چلا جانا آسان نہیں ہوگا. چھوٹی سی چھوٹی بات کہہ کر دیکھیے کسی کو. اس لیے یہاں حضرت لقمان فرما رہے ہیں میرے بچے نماز کو قائم رکھ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو آئے اسے جھیل، برداشت کر، صبر کر. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. یہی تو ربط ہے سورۃ العصر میں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق کی وصیت کر کے ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو صبر کی بھی ضرورت پیش آئے. تیسری چیز پر آئیے، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا تھا 30 راتوں کے لیے، پھر وہ بڑھا کر 40 راتیں کی گئی، اور وہاں ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرست شروع کر دی. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو بہت غضبناک ہوئے. وہ تو آپ کے علم میں پورا واقعہ ہے. پھر سب سے بڑی توبہ ہوئی ہے تاریخ میں. 70,000 یہودی قتل ہوئے ہیں اس مرتد ہونے کی پاداش میں. ہر قبیلے میں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، تو جو لوگ توحید پر قائم رہے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ذبح کرو. مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. انہوں نے اسلام لانے کے بعد، نبی کے ساتھی ہونے کے بعد، اور گائے کی پرستش کی ہے. یہ سارا جو ہے جس کو آج کی اصطلاح میں آپ فرج بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا فرج ہوا یہ اپنی اس پارٹی کا. اس کے بعد کوہ طور پر وہ 70 سرکردہ لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے. دعا کی پروردگار ہم سے خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دے اور ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے. اس کا جواب دیا گیا کہ ایک تو میری رحمت عام ہے، وہ تو ہر شے کے ساتھ، رحمتی وسعت کل شیء. ایک میری خاص رحمت ہے جو میں نے لکھ دی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. اس نبی امی کی جو شان بیان ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت ہے یہ: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے میرے رسول نبی امی کی، جس کو وہ دیکھیں گے، موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی جن کی پیشین گوئیاں درج ہوں گی. اب وہ نبی جب آئیں گے کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلا کام کیا ہے: یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم لہم الخبائث. نبی جب آئیں گے میرے نبی امی، میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کریں گے؟ انہیں نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک اور گندی اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے. لیکن اس میں پہلی شے جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہی گاڑی کے دونوں پہیے لازم و ملزوم، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نمبر 4،